بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف قصے کہانیوں کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، اور جب شیطان نے ان کی حرکتوں کو ان کو اچھا کر کے دکھایا اور کہا، آج لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غالب آ سکے، اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں تو وہ الٹے پاؤں چلتا بنا اور کہا، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ بدر کے میدان میں شراکا کی شکل میں آیا اور کہا کہ کافرو، تم جیسا ہے ہی کوئی نہیں، میں تیرے نال لگو اگے۔ جب آگے آگے اور پھنس گئے، اب میدان لگ گیا، اس نے جب دیکھا نا فرشتے اتر رہے ہیں، کہا میں تیرے نال نہیں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ قرآن میں آتا ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں آگے تم دسے، شیطان نا اللہ کریم نے رکھے ہے وہ بندے نے پھسان واسطے۔ جڑا بندہ وہ کی کہتا ہے اللہ نے پھسانا ہے نا، تو پھر انہوں وہ پیچھے لا چھڑتا ہے، کیونکہ مانتا نہیں نا، پھر کہتا میری نہیں مننی تو پھر یہ مان لے۔ جڑا وہ مانتا رہتا پھر شیطان تو نہیں مانتا۔ یہ دیکھنا پہنتا ہے کہ اللہ کریم ہم پر کون کون سی نعمتیں اور رحمتیں نچھاور کر رہے ہیں۔ سب سے قیمتی شے وقت ہے، سب سے قیمتی شے وقت ہے۔ جیسے میں نے آگے بھی سمجھایا تھا نا کہ بندے کے پاس 5 لاکھ روپے آ جائے تو سوچے گا کہاں لگاؤں، ان سوچ ہی پہ آ رہے گا، ادھر لاواں ادھر لاواں ادھر لاواں، انج کرا انج کرا انج کرا۔ پیسہ دے کے نا سوچی پاتا جاتا ہے، حالانکہ پیسے سے قیمتی وقت ہے کہ وقت لگانا کہاں پر ہے۔ اسے وقت لگانا ہی سب سے بڑا کام ہے۔ اگر آپ وقت لگانا سیکھ جائیں تو جنت کمانا سیکھ جائیں گے۔ وقت لگانا سیکھ جائیں، اچھا لگانا سیکھ جائیں تو جنت کمانا سیکھ جائیں گے، کیونکہ ہم ہمیشہ دنیا سے جنت کی طرف جانا چاہتے ہیں، دین سے جنت کی طرف جانا ہے۔ اس لیے وقت ہمارا اچھا گزر رہا ہے، اللہ کی بندگی میں گزر رہا ہے، اچھے کاموں میں گزر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے اچھے کام لے رہا ہے، چاہے ہم اچھے نہ ہوں، اچھے کام تو لے رہے ہیں۔ ہم اچھے نہ ہوں، اچھے کام تو لے رہے ہیں نا، کیونکہ اچھے کام کرنے کے بعد بھی اچھا نہیں بنتے۔ کہا جاتا ہے ہم اچھے نہیں ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ ہم اچھے نہیں ہیں مگر اچھے کام ہم سے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آئیں بدر کے میدان میں، تو شیطان تو کھسک گیا، کہنے لگا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرما رکھا ہے کہ عدو مبین، تمہارا کلم کھلا دشمن ہے، تمہارا کلم کھلا دشمن ہے۔ اگر اللہ کی بات نہیں مان رہے تو پھر آپ شیطان کی بات مان رہے ہیں۔ اور مجھے آج تک نا یہ سمجھ نہیں آئی، شیطان، نفس، ٹھیک ہے جی، ضمیر، ایسے جو الفاظ ہیں نا، شیطان، نفس، ضمیر، مجھے نا بھائی صاحب کوئی سمجھ نہیں آئی۔ یہ نفس شیطان ہے کہ شیطان علیحدہ ہے، نفس علیحدہ ہے، ضمیر کی آواز علیحدہ ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کیونکہ ہم دیکھا ہے نا شیطان پر تو ایمان لانا پڑے گا۔ قرآن فرما رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کلم کھلا دشمن ہے۔ ایمان لانے کے بعد بھی سرکار نے فرمایا تمہارے ساتھ ایک شیطان بھی چمٹا رکھا ہے، میرا شیطان مسلمان ہے۔ سرکار نے فرمایا ہے اب نفس ہو، شیطان ہو، ضمیر ہو، کوئی بھی آواز جو اندر آتی ہیں، ان میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ میں نہیں کر پایا، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ میں نے پھر اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جو اللہ کی راہ پر چل رہا ہے وہ ہے اللہ والا، جو اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہا ہے اور اس کا جو مرضی نام رکھ لیں، شیطان رکھ لیں، نفس رکھ لیں، نفس لوامہ رکھ لیں، جو مرضی رکھیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناموں کے چکر میں نہ پڑے کہ ہمیں نفس نے ورغلا دیا، ہمیں شیطان نے ورغلا دیا، ان چکروں میں نہ پڑے۔ یہ زور لگائیں آپ نے اچھا کیسے کرنا ہے۔ خیالات کی جنگ میں آپ کا اچھا خیال جیتنا چاہیے، پہلا انعام اسے آنا چاہیے۔
خیالات کی جنگ میں آپ کا اچھا خیال ہی جیتنا چاہیے، اور پہلا انعام اچھے خیال کو ملنا چاہیے. یعنی آپ نے اپنی مرضی چھوڑ کر اچھے خیال پر چلنا ہے، اور یہی سب سے بڑا سرمایہ. تو کہتا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں. میری بات کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مجھے نہیں فرق کرنا نہیں بٹیا ہے کہ شیطان ہمیں ورگلاتا ہے، نفس کے ذریعے ورگلائے جاتے ہیں، کیونکہ کئی سوال پیدا ہو جاتے ہیں نا. تو میں ان سوالوں پر نہیں الجھتا. جیسے اکثر کہا جائے یہ رمضان کے مہینے میں شیطان بند کر دیے جاتے ہیں، تو اگلا سوال کرتا ہے پاجی پھر گناہ ہوندے گا تو جو بند جو کر دیا گیا تو گناہ ہوتے کیوں ہیں؟ اب اس کا جواب وہ کئی دیں گے. اصل دا جی وہ ریڑھی پا کے چلا جاتا ہے تو بندہ رمضان دے مہینے چ بھی وہ ریڑھی پہ رہتا ہے، رڑتا ہی رہتا ہے ادھرلے پاس. اصل میں آپ سمجھ نہیں پا سکتے کہ نبی کریم کا بیان کرنے کا مطلب کیا تھا. ہم نہیں سمجھ پا سکتے. شیطان بند ہی ہوں گے، نبی نے فرما دیا. شیاطین بند ہی ہوں گے، جو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والا نفس ہے وہ زیادہ ہوگا. کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. لیکن کیونکہ مجھے نہیں نہ سمجھ آتی ان چیزوں کی، میں یومنون بالغیب پر ایمان لانے کے بعد اس کھیل سے، ان لفظوں سے باہر آ جانا چاہتا ہوں. ان پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا کہ کس نے مجھے گمراہ کیا، اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. بلکہ کیا کرنا چاہتا ہوں کہ کس نے مجھے ہدایت دی، اس خیال کو قابو کرنا چاہتا ہوں. میں کو گمراہی کے چکر میں یا گمراہ خیال کے چکر میں پڑا رہوں، کس نے مجھے ہدایت دی، مجھے اس خیال کے پیچھے چلنا ہے بس، اور اسی کے اوپر زور لگانا. یا اللہ، کیسی بات ہے کہ پوری زندگی میں صرف ایک ہی کام ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بدل کر اللہ والا بنانا ہے. بس کام اتنا سا ہے کہ بھئی بڑے جو ہے نا ہرڈلز آئیں گی، بڑی پریشانیاں آئیں گی، لیکن آپ نے بنانا اپنے آپ کو اللہ والا ہی ہے. دنیا کی لذات، دنیا کی روشنیاں، دنیا کی رنگینیاں آپ کی آنکھوں کو حیران نہ کر دیں، بلکہ آخرت کے رنگ، آخرت کی فکر، نبی کے الفاظ اور قرآن کی بات آپ پر اثر کرے. تو اس لیے جب شیطان آپ کو کہیں کھڑا کر دے گا نا تو سمجھ لیں کہ پشت پناہ کوئی نہیں ہے، پشت پناہ اللہ کی ذات ہے. ہر وقت اور ہر لمحے سمجھانے والی ذات اللہ کی ہے. شیطان تو اس کے دیے میں سے کچھ کر سکتا ہے، ورنہ اپنی طاقت وہ بھی نہیں رکھتا. شیطان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ اللہ نے دی. نبی کے پاس کون سی طاقت ہے؟ اللہ نے دی. میں نے آگے بتایا نا، رحمت اللہ عالمین کا تاج، لعنت اللہ علی الکاذبین کا تاج اس کو پہنا دیا گیا. یہ جھوٹا ہے، جھوٹی باتیں ہمیں اندر پیدا کرتا رہے گا. جنگ بدر میں مدد کا وعدہ کر کے شیطان ان کے لشکر کو لے آیا. اس نے ان سے وعدہ کیا کہ میں تمہاری مدد پر ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو فرشتوں کی صورت میں دیکھا تو خود پیچھے کی طرف بھاگا. حارث ابن حشام کو سراقہ کی شکل میں آ کر شیطان نے جنگ کے لیے تیار کیا تھا. حارث چلایا، اے سراقہ کی شکل میں آنے والے، کل تو نے اس طرح کیوں نہیں کہا؟ وہ بولا بھاگ جاؤ، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں تمہاری مدد کوئی نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ آپ نبیوں، ولیوں، پیر، پیغمبر سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں. دی ہوئی طاقت اللہ کی ہے. اگر وہ کر دیں تو کام کس نے بنایا؟ اللہ کریم نے. اس لیے ہم کہتے ہیں مجازی طور پر انبیاء کرام، حقیقی طور پر اللہ کی اذن کے بغیر کچھ نہیں ہے. فرض کریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بتانا چاہیں، کل میں بتاؤں گا، بتا سکتے ہیں، شریعت کے اشارے ہیں، بتا سکتے ہیں. وحی نہیں آئے، 10 دن وحی نہیں آئی. اب آزمایا کس نے؟ 10 دن کے بعد قرآن پاک آیا، اترا، اور فرمایا محبوب انشاءاللہ کہہ لیا کرو نا، انشاءاللہ کہہ لیا کرو. ادھر کہا جاتا ہے محبوب اور محب کی بات ایک ہوتی ہے، ادھر محبوب محب کو ہی آزما رہا ہے، بات ایک ہی ہے. اور سرکار نے سب سے زیادہ آزمایا مجھے ہی گیا. اب نبی کا حوصلہ دیکھیں نا، 10 دن، ہاں بتائیں، ابھی وحی نہیں آئی، بتائیں، لگتا ہے رب ناراض ہو گیا، کنیاں سننیاں پئیاں. لیکن حضور کو معلوم تھا کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ جو چاہے کرے. اس لیے اختیار ہونے کے باوجود بھی اللہ چاہے گا تو مدد ہوگی نا. حضور چاہیں، اللہ نہ چاہے تو اللہ کا چاہنا بڑا ہے، اللہ کا چاہنا بڑا ہے.
وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کے پکڑ سے چھڑائے محمد، محمد کے پکڑ سے چھڑائے کون؟ نہیں بیٹے، اللہ کریم کے پکڑ سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ کوئی شک جب سے کل قیامت والے دن شفاعت کس نے کرنی؟ حضور نے، ایسے ہی حضور نے کرنی ہے۔ لیکن آپ کبھی غور و فکر کریں کہ سب سے بڑی شفاعت ہے شفاعت کبریٰ، کہ جب مقام محمود پر حضور نے سجدہ کر کے تو عرض کرنی ہے یا اللہ فیصلے کا دن مقرر کر دے۔ کیا کہنا؟ یعنی وہ جو 50,000 سال کا دن ہے وہ سب نو بے نمازی نو سر تے پتھر مارے جا رہے ہیں، زانی دا حال خراب کیتا جا رہا ہے، شرابی نو کچھ اور ہو رہا ہے، جڑا زکات نہیں دیندا تو گھوڑے دوڑ دے پے نے، ٹھیک ہے، اونٹ دوڑ دے پے نے، یہ حال ہو رہا ہے۔ تو سرکار تہاڈی مہربانی عرض کرو فیصلے دن مقرر کرو، جنت جائیے، جنت میں کدھر تے جائیے، فیصلہ ہو جائے کہ کہاں پر جانا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کر دی، فیصلے ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ فیصلے ہو گئے۔ جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں چلے گئے، فیصلے ہو گئی۔ نبی کریم پھر کھڑے، حدیث بتاتی پھر کھڑے، محبوب پھر سجدے ڈگ پہ، یا اللہ میری امت، اللہ نے کرم فرمایا جا این ایمان والی کڈ لیا۔ سرکار گئے کہاں پر؟ جہنم میں۔ اب ہے تو اسی کو سرکار جہنم میں کن کو؟ ہمیں نکالنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں میری وجہ سے نہ جائے، انشاءاللہ میری وجہ سے جانا جائے، ہماری وجہ سے حضور کو وہاں نہ آنا پڑے، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور اتنے ایمان والے کو نکال کے لے آئے، پھر کھڑے ہیں، محبوب حکم ان کی گل ہے، یا اللہ میری امت کیا جا جڑی اینے ایمان والی ہوئی لایا۔ پھر سرکار جان گے تو کڑ لے آن گے، پھر کھلو جان گے، پھر پوچھے گا ہاں یا اللہ میری امت، کہا جی رائی دے دانے برابر ہے نا، بالکل جی اندر وہی ماں نے کڈ لیا، سرکار وہی کڈ لے آن گے، اس بعد پھر کھلو جان گے۔ ہوں کی میری امت، کہا ہوں تیرا مسئلہ نہیں گا، ہوں میں جنوں چاہوں گا بخشاں گا، تیرا کام ختم۔ کل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ فیصلے کے بعد جہنم میں چلے گئے امتی، نبی 3 ٹرنوں میں نکال کے لایا ہے۔ کتنی ٹرنوں میں؟ 3 دفعہ جہنم میں جا کر حضور نکال کر لے آئے ہیں۔ اسی وقت فیصلہ نہیں کروایا، سرکار نے بخشوایا نہیں ہے۔ تو گل سمجھ آئے کہ نا؟ وہ رضا جس طرح ہے نا، نبی اس سے ہی چل رہا ہے، جیسا تھی تقدیر دے پابند ہو نا، نبی بھی تقدیر دا پابند ہے، ٹھیک ہے۔ کہانیاں اتوں تک رکھو گے ٹھیک کرو گے، نہیں تو گناہ گاراں دے اتنے لسٹ بنا کے کہو گے کوئی گل نہیں۔ حضور نے بالکل ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میرے امت دے گنہ گار لوگاں واسطے ہوئے گی، بالکل فرمایا۔ اور میں دسیا ہوئے کس طرح کہ سرکار نے شفاعت کر کے کتوں لے کے آنا ہے؟ جہنم میں سے نکال کر لے کے آنا۔ اب جب جس کو سمجھ آ گئی کہ شفاعت پہلی کون سی ہے، شفاعت کبریٰ، کون سی؟ فیصلے کا دن مقرر کر دیں، یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا سوائے امام الانبیاء، مقام محمود کے مالک وہ، وہاں پر لوح الحمد کا جھنڈا ان کے پاس، اور پھر اس کے بعد شفاعت کا صحرا ان کے سر۔ لیکن اس کے بعد کی بھی شفاعت ہے، اس کے بعد کی بھی شفاعت ہے۔ اللہ، میں اس لیے کہا کرتا ہوں، اور مدینہ منورہ میں عرض بھی کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں، ہمیں دنیا میں بخشوا دیں، ہمیں دنیا میں بخشوا دیں، آپ کی مہربانی، کیونکہ دنیا میں ہم بخشے گئے، شفاعت مل گئی، پھر جہنم میں جلنا نہیں پڑے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گے۔ آج کہو تو صحیح نا کہ سرکار تہاڈی شفاعت آج دنیا چاہیے، اگر کل بھی انہوں نے کرنی تو آج بھی تو انہوں نے کرنی ہے، اختیار تو ہے، عرض کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں، نبی کریم کے آگے عرض کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں، تو عرض کرے جذبے کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے جو میں نے بات بتائی نا کہ سب سے پہلے توحید ہے،
پھر رسالت ہے. رسالت ایمان کا جزو ہے. رسالت توحید سے بڑھ کر نہیں ہے. توحید پہلے نمبر پر ہمارا ایمان ہے. توحید پہلے نمبر پر, اللہ وحدہ لا شریک پہلے نمبر پر. دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. اللہ جو کہتا ہے وہ مان لیتا ہے نبی کریم. نبی کریم جو فرمائیں اللہ کے آرڈر پر ہے محبوب مان لیتے ہیں. خیر جو انہوں نے تو ازما لی ہے, مان لینے ہیں. جیسے نبی کی دعا جب مرضی لگے, ہمارے لیے نبی کریم نے اپنے وقت میں دعائیں کی ہوں گی, امتی 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 امتی, ٹھیک ہے. تو ہمیں اب آ کے لگیں گی, کبھی نہ لگیں گے نا, شامل تو ہم بھی ہیں. اس لیے دعائیں گھومتی رہتی ہیں, ڈھونڈتی رہتی ہیں. جڑا اس قابل ہوتا ہے لگ جاتی ہیں جا کے. جیسے میں نے آگے بتایا تھی قابل ہوئی ہو, نوکری آپ ہی مل جائے گی, ڈگری آپ ہی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ تو قابل ہو گئے ہیں. فرمانے کہ یہی حال نفس اور شیطان کا ہے. اس لیے نفس کا دھوکہ دینا شیطان کا دھوکہ دینا نہیں. ایسا وہی بات آگے پتہ نہیں لگتا شیطان کے نفس کہ نفس کا دھوکہ دینا شیطان کا دھوکہ دینا ایک کو یہ چیزاں لگ رہی ہیں. او دوے یا او دوے ڈگتے سی پہ. ہوں یہ تلاش کرنا کس نے دھوکہ دیا, اس کو چھوڑو, گر پڑے ہو سنبھل جاؤ. گرنا مسئلہ نہیں ہے, سنبھلنا مسئلہ ہے. نا امید ہونا یہ مسئلہ نہیں ہے. امیدوں کا سمندر ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ وارث ہے. فرشتہ اور عقل بھی اسی طرح ایک چیز ہے, صرف نام علیحدہ علیحدہ ہے. لو واضح کرتا ہے میرے گل انہوں نے واضح کرتا ہے مولانا روم رحمت نے, کہتا فرشتہ اور عقل بھی اسی طرح ایک چیز ہے, صرف نام علیحدہ علیحدہ ہے. نفس اور شیطان ایک ہی چیز نے, نام علیحدہ علیحدہ نے. ٹھیک ہے نا جی. بابے وہ نا مولانا روم دی وہ کہتا نا روحانیت دا اثر ہو جاتا کہ پیچھے میں یہی کہہ رہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی پہ, انہوں نے کہتا ہے ایک جی چیز ہے, ایک جی چیز. فرشتہ اور عقل بھی اس طرح ایک چیز ہے, صرف نام علیحدہ علیحدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتوں کی وجہ سے ان کو دو صورتوں میں نمودار فرمایا ہے. جس طرح ہم نے شیطان کی دشمنی کا قصہ سنا ہے, اس طرح تیرا دشمن تیرا نفس تیرے اندر موجود ہے. وہ یکدم گو کی طرح حملہ کر کے سوراخ میں گھس جاتا ہے. یہ مجھے نہیں آج تک گو کو تو ہمیں یہی پڑھ سنا نا ایسا کر کنڈیاں والی, وہ پکڑ جاتی ہے, پھاڑ لینے دو چڑھ جاتا ہے, بڑی گرپ اس کی بہت مضبوط ہوتی ہے. یہ مار دیتی ہے بندے کو. یہ کہتے ہیں کہ حملہ کر کے یا جس سے یا اپنی طاقت کے مطابق کسی جانور پر حملہ کر کے گھس جاتی ہوگی نا. اچھا 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 جی لوگ شکار کرتے اس کو کھاتے بھی. دیکھو ہمارے نزدیک مکروہ ہے, ہمارے نزدیک مکروہ ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو سنا جب حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ گھر گئے نا تو حضور کو بتایا جاتا تھا کہ یہ پکا کیا ہوا ہے. تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ گو پکی ہوئی ہے تو آپ نے اس سے کہا میری طبیعت نہیں مانتی. یہ نہیں کہا کہ شریعت میں منع ہے, کہا میری طبیعت نہیں مانتی. لیکن خالد بن ولید رضی اللہ دوسروں نے کھایا تھا, اس لیے ہم نے کہا کھانا جائز ہے جو کھانے, لیکن ہمارے لیے مکروہ ہے کیونکہ نبی نے طبیعت نہیں مانی تو ہماری بھی طبیعت نہیں مانتی. لیکن یہ کھانا جائز ہے. اوجری کے بارے میں بابا جان یہی ہے. اوجری کے متعلق میں سمپل سا بتا دیتا ہوں. جو یہ سمجھتا ہے کہ اوجڑی گند سے پاک صاف ہو چکی ہے کھا لے, بس جو یہ سمجھتا ہے, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ یہ جو اوجڑی ہے نا یہ صاف نہیں ہوتی, اس میں فضلہ رہ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس لیے ناپاک رہتی ہے. لیکن میں نے بتا دیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اوجڑی پاک صاف ہے, اس میں فضلہ کوئی نہیں رہا تو کھا لے, جائز ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی. وجہ مکروہ تحریمی کیا ہے, انہوں نے کہا جیسے مسانے میں پیشاب رہتا ہے نا تو مسانہ ناپاک ہے, جانور کا مسانہ ناپاک ہے, تو اوجڑی میں بھی تو فضلہ رہتا ہے نا, اس لیے ناپاک ہے. ان کا کہنا یہ تھا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میرے نزدیک کہ جو صفائی کر لے, کہنا میں سرف نہیں دھوتی پاجی, تو آگے کھا لے تک جائز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو انسان کے دل میں شیطان کے رہنے کے, نفس کے رہنے سے بہت سے سوراخ ہیں, کیونکہ شیطان کا کام دھوکہ دے کر گھس جانا اور چھپ جانا ہے. اس لیے قرآن میں اس کو خناس یعنی چھپ جانے والا کہا ہے.
انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو سپاہی ہے اور جس کو شہوت کہا جاتا ہے، وہ انسان کو برائیوں پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہی چوری اور دیگر جرائم کراتا ہے، تب ہی بیرونی سپاہیوں کو اس پر ظلم کرنے کا موقع ملتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ جو میں اپنی زبان دی، یہ شرمگاہ دی، حفاظت میں جنتی ضمانت دے دیتا۔ دو چیزوں کی ضمانت مطلب صحیح بولنا ہے، بولنا چنگا ہے، بس جو ضمانت دے دے بس جنت کی ضمانت دے دیتا۔ تو اس لیے نفسانی خواہشات اپنی جگہ پر، ساڈا طریقہ کار یہ ہوئی ہے سمجھانا کہ بھئی آپ لوگوں نے گھر میں کیسے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا، کون کون سے کام کرنے ہیں، کون سی بات چھوڑ دینی ہے، کس طرح کا معاملہ کرنا ہے، وہ ہم نے سکھاتے رہتے ہیں، لیکن مشکل کام ہوتا ہے، مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر میں اس کو ایک حد تک رکھتا ہوں کہ جو جائز ہے وہ کر لیں، جیسے آپ اچھے کپڑے پہننا چاہیں پہن لیں، منع کوئی نہیں ہے، منع کوئی نہیں ہے۔ ایک امیر آدمی ہے، ایک امیر آدمی ہے اور سارے جانتے ہیں یہ امیر آدمی ہے، وہ پرانے کپڑے بھی پہننے کا وہ امیر ہے، کیوں؟ وہ امیر آدمی ہے۔ نہیں بات نہیں سمجھ رہے۔ ایک امیر آدمی ہے، وہ پرانے کپڑے بھی پہن لے گا تو وہ امیر ہے، کیونکہ سب کو پتا امیر ہے، ادھر رتبہ گھٹ نہیں ہو سکتا۔ ایک فقیر آدمی ہے، جو سے مرضی کپڑے پہن لے گا وہ فقیر آدمی ہے، رتبہ کم نہیں ہوگا۔ نہ امیر کا رتبہ نہ فقیر کا رتبہ، میں جو مرضی پا لینا کوئی رتبہ گھٹ ہو جاتا ہے۔ فقیر آدمی جو مرضی پہن لے رتبہ کم نہیں ہوگا، امیر آدمی جو کچھ مرضی پہن لے سب کو پتا امیر آدمی ہے، رتبہ کم نہیں ہوگا۔ درمیان میں جو ہے نا، جو کپڑے پہن کر امیر ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں، جو کپڑے پہن کر خود کو امیر ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور جو کپڑے پہن کر خود کو فقیر ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کچھ اور ہے۔ ورنہ پیر فقیر اور جڑے مرضی رنگ کی چاہیے خیر ہے، ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کہا گیا حدیث شریف میں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے، جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ لیکن جو کام آپ قرآن اور سنت اور فقہ کو مد نظر رکھ کر کریں گے، مد نظر رکھ کے کریں گے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے یہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دے گا، انشاءاللہ، کیونکہ آپ کا ارادہ کیا ہے کہ بھئی میں نے قرآن پیچھے رکھا، یا اللہ قرآن دی وجہ نہ کیتا ہے، پاویں تہاڈی اپنی مرضی سے کھان نو کچھ نہ کچھ مل گیا، لیکن آپ نے کس کی وجہ سے کیا؟ قرآن، یا اللہ حدیث دی وجہ نہ کیتا ہے، یا اللہ فقہ دی وجہ نہ کیتا ہے، اجازت مل گئی سے کر لیتا ہے۔ اس لیے جو قرآن سنت اور فقہ کی وجہ سے کیا جائے گا، پیچھے دلیل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں بخش دے گا۔ جو اپنی مرضی سے کیا جائے گا کہ میری مرضی، وہاں بندہ پکڑا جاتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے نا، سمجھنا پڑتا ہے کہ بھی ہم نے یہ کرنا کیسے، تو معاملات کو ذرا کیا کہتے ہیں نا سنبھالا دینا چاہیے نا۔ آج کاشف بھائی نے جڑا نا وہ 6 لاکھ کر دیتے ہیں ثاقب دے، وہ جس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوا تھا ہمارے ساتھ جانے والا تھا بیچارہ، اس کے 8 لاکھ بیچارے کے مارے گئے تھے نا، ہم نے مختلف دائروں سے کرتے کرتے اب اس کے 6 لاکھ پورے کر دیے کہ بھائی 6 لاکھ، اور کہنے لگا وہ سائیں جی رہن دینے سن، کوئی گل نہیں سی۔ میں کہ یار مسئلہ سی ساڑے دل تے آ گئی سی، میں کہا ایک تو گیا نہیں عمرہ کرنے، پہلی گل، پھر اتوں تیرے پیسے مارے گئے، دوسرا ہارٹ اٹیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے تکلیف سی کہ یار نہیں یار اگر تو چلا جاتا پھر مجھے بڑا مزہ آنا سی کہ یار اسی تو کروا بھی دینا سی سارا کچھ۔ وہ ہمت اگلے نے کرنی ہے نا، اسی ساڈے زور تے نہیں، اسی زور لائیے بھی تو اگلے ہمت نہ ہوئے اور بعد سانو کوستا رہے، جیسے مجھ میں ہمت تھی نا حج کے دوران، میں کہا جانا ہے بالکل جانا، ہمت طاقت خود اللہ کریم دے دیتا ہے، بندہ چل پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمت آ جاتی ہے۔ تو وہ نہیں گیا جب میں کہا بھائی کوئی ایسی بات نہیں کہ تیرے پیسے ضرور پورے کر لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو کوئی گل نہیں، باقی بھی کچھ ہو جائیں گے۔ اس کو بھی نعمان کو بھی 7 لاکھ دے آئے ہیں، چل بھائی تو بھی اپنا کام شروع کرو، یہ بس انج کر کے کرنا جے، خبردار ہور منگے تھے
گل یقین منو کام کرنا بڑا اوکھا کام ہے. اپنی ذات سے علیحدہ بندے اچھا مجھے نہیں سوچے آ سکتے کہ ہمارے ابھی کام نے, لیکن وہ جو دماغ میں آتا نا یہ کام کر لو, میں کہنا ٹھیک ہے اللہ واسطے, ٹھیک ہے یہ کام کر لو اللہ واسطے. اور میں کیا اس کے پیسے سے کسی کو نہیں مانگنے, نمان کے پیسے میرے پاس ہیں, پیسے نہیں مانگ رہے کہ آپ میرا حصہ پالو. میں کہ سارے پیسے موجود ہیں, جب آگے دے دیے کیا لفڑو گے, یہ تمہارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو کوشش تو ہے کہ کبھی شروع کر دیں گے. تو کیونکہ اس نے کہا کہ صحیح دسمبر جنوری فروری اچھا ہوتا ہے یہ کنسٹرکشن کے لیے. کہ میں کہا ٹھیک ہے, ورنہ میں تو دھندوں کے بعد کاٹ دی ہوں, لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے شروع کروا دو, تو اگر ہو سکے تو پھر وہ کہتا ہے روزے اتنے جا کے رکھ لیں, نہیں ہوگا تو خرید اتنے کر لیں. ہمارے کام کون سے رکتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ جو بھیجے چ پا دینا وہ پورا ہو جاتا ہے. دماغ میں ڈال ہونا چاہیے یار ایسے ہونا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے. یہ اللہ کریم کی مہربانی کہ وہ پورا کر دیتا ہے. اس میں کریڈٹ کاشف کو زیادہ جاتا ہے. ہاں نہیں اس میں کوئی شک نہیں, اس کو کریڈٹ زیادہ جاتا ہے. میری تو سوچا ہوتی ہے نا, جب باقی مٹیریلائزیشن ہوتا ہے زیادہ کریڈٹ ادھر جاتا ہے. یار پیچھے پیار آتا ہے کہ بھی ایسا کر لیتا جیسا کر لیتا جیسا کر لیتا, پیچھے پیار آتا ہے. بلکہ وہ آصف کہہ رہا ہے سائیں جڑے تھوڑے رہ جان کے میں دے داں گا, دیکھ لاں گے ہلے ٹھہر جا. اسے تو ہم نے پہلے نہیں بتایا کہ 2 لاکھ ہم پہلے دے چکے ہیں, وہ نہیں پتا. اس لیے اس نے کہا نا کہ آئے گا تو میں دے دوں گا. اچھا بات پیسوں کے مسئلے کی نہیں, آپ کے جذبے کی ہے. کیا کہ آپ کے جذبے پر ہم نے فرمانا کن ہو جاتا. اللہ کی مہربانی سے کام بنتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں اپنے آپ نا تھوڑا ہولا محسوس کرنا شروع کرتا. میں نے کہا پار سی کہ یار کام کرنا ہے, جو ہو جاتا نا میں شکر ہے یا اللہ تیری مہربانیاں چاہیے. اچھا دوسری بات ہے کہ دنیا میں نا کام کرنے کے وقت جب بوجھ رہتا نا تو پتہ نہیں لگ رہا کی ہوتا ہے. جدو لنگ جاواں گے نا تو میں کہ تم دسے جنت جا کے نا وہ جفیاں پا کے کہاں گا اچھا بھی ہو گیا سی, اے بھی ہویا سی, اے بھی ہویا سی. ایسے تو بھار ہی رہتے ہیں نا دبے, ایک کام ختم ہوتا دوسرا, ایک کام ختم ہوتا دوسرا, ایسے تو ختم ہی نہیں نہ ہوتے. لیکن وہ ہوندے جاندے نے, کارکردگی ساڈی ودھاندے جاندے نے. لیکن جب ہوگا تو پھر سمجھ آئے گی یا اللہ تیرا شکر ہے, یہ کام تو ساڈے کو لے لے. کر کوئی بھی سکتا ہے پر تسی آپ پیچھے نہ ہٹو, کوشش کرو کہ میں کرنا ہے, بس میں ہی کرنا ہے. اپنے آپ کو ان رکھیں, یہ نہ سمجھے کوئی دوسرا کر کے چلا جائے. کیوں دوسرا کر کے جائے, ہم نے کرنا ہے, دوسرا کوئی نہ کرے. وضو کے کتنے فرض کون کون سے؟